اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے والی ہوں کہ بہت سارے لوگ جب واقعات سنتے ہیں، مشاہدات سنتے ہیں، تو ان کا دل کرتا ہے کہ ان کی زندگی بھی ایسی ہو، ان کو بھی روحانی خواب آئیں، ان کو بھی ایسے ان کے ساتھ جو جاگتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ کبھی حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لینا، کبھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لینا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ سلام علیہا یعنی ان کو دیکھ لینا، اس طرح کی چیزیں ہونا، تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ سارے واقعات اور معاملات ہوں۔ تو ان لوگوں کے لیے آج میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ان سے ملنا یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو آپ ان سے مل لیں گے، چاہے خواب میں، چاہے مراقبے میں، چاہے مراقبہ نہیں بھی آتا پھر بھی آپ مل لیں گے، یو نیور نو۔ اور اس کے علاوہ خواب میں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو کچھ نہیں کرتے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ واقعات موجود ہیں۔ تو یہاں پر ایک میں انڈرسٹینڈ کرانا چاہتی ہوں آپ کو بات، کوئی بھی رتبہ حاصل کرنے سے پہلے ایک آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئلہ بھی ہیرا بننے سے پہلے بہت سارے ہیٹ کے پریشر سے گزرتا ہے، اور جو انسان اس ہیٹ کے پریشر سے گزر جاتا ہے، جیسے کوئلہ بھی ہیرا بننے سے پہلے گزرتا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں وہ تو ہیرا بن گیا پھر اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اب انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہے کہ جن کو روحانیت ملی ہوئی ہے یا جن کے اوپر اتنا کرم ہے روحانیت کے ساتھ ساتھ، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ روحانی لوگ ہوتے ہیں، روحانی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے، پرسنل لائف بہت ٹف ہوتی ہے۔ جیسے کہ میری ایک آنٹی تھیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ بہت زیادہ جو ہے روحانیت میں ان کا بہت زیادہ کمال تھا، اور وہ بہت لوگوں کی مدد کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو ان کی اپنی پرسنل لائف بہت ڈسٹرب تھی، بہت زیادہ۔ ان کو ابھی سے بات بیماریاں بہت لگی ہوئی تھیں، یعنی ان کو صحت ان کی اس طرح نہیں تھی۔ پھر اس کے علاوہ جو ان کی اولاد تھی اس کا کوئی اس طرح کام نہیں تھا، وہ سیٹلڈ نہیں تھی۔ تو اس کے علاوہ اس طرح اور میرے جانے والے کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت عطا کی ہوئی ہے، لیکن ان کی لائف تھوڑی ٹف ہے۔ تو یہاں ایک بات انڈرسٹینڈ کریں کہ جب آپ کو روحانیت مل رہی ہے، جب آپ کو ایک رتبہ مل رہا ہے، ایک ایسا رتبہ جس کے ساتھ آپ ریئل جو اصل حقیقی زندگی ہے ہماری اس سے جڑ رہے ہیں، ان کے لوگوں سے جڑ رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ پھر پرفیکٹ جا رہی ہو۔ تو اسی لیے اگر آپ روحانیت پانے کی خواہش کرتے ہیں تو اس کے کچھ کانسیکوینسز بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو روحانیت عطا کر دیں، آپ نہ بھی چاہتے ہو لیکن آپ کو مل جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جن کو روحانیت عطا کرتے ہیں ان کو استقامت بھی ملتی ہے۔ ہم نے اکثر سنا ہے کہ بڑے بڑے بزرگ اولیاء اللہ جو گزرے، انہیں پیسے کی کوئی طلب نہیں تھی، اور وہ ایک دعا کرتے تھے تو ان کے لوگوں کے معاملات حل ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے پیسے کو پریفر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا پریفر پیسے کو؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آخرت کی زندگی کیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا، لیکن ان کی وہ اتنی زیادہ ایک عاجزی اور فقر جسے کہتے ہیں اس میں اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ کیا یہ سسٹم ہے۔ جیسے کہ میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خادمہ تھیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر بہت دی، ان نے بہت دعا کی تھی کہ مجھے اتنی عمر دیں کہ میں تمام جو ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو کافی اچھی عمر بھی دی۔ اب اللہ مجھے معاف کرے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے واقعہ سناتے ہوئے۔ تو ان کو تانبے سے سونا بنانا آتا تھا، کچھ اس طرح کا ان کو یعنی سونا بنانا آتا تھا۔ تو انہوں نے جب یہ چیز، کیونکہ دیکھا انہوں نے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، بہت زیادہ فقر ہے، تو انہوں نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو ہمارے لیے ایسا بہت آسان ہے کرنا، لیکن ہم نے اس لائف کو پریفر نہیں کیا ہوا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ جس انسان کو یہ رتبے ملے ہیں ان کے دل و دماغ سے دنیا نکال دی جاتی ہے، تبھی وہ اپنے مصائب پر بھی آسانی سے صبر کر لیتے ہیں، تبھی ان کی جو لائف ہے وہ ہمیں بذات خود دور سے ہم دیکھیں تو ہمیں مشکل نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسئلے نہیں تاکہ، لیکن ان کو رتبہ بھی پھر ڈفرینٹ ملا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ روحانیت اپنانا چاہتے ہیں تو ان کانسیکوینسز کے اوپر اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ دنیا اور آخرت اکٹھی نہیں مل سکتی پھر آپ کو۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت کامنٹ مجھے آیا تھا جب درود پاک کی ویڈیو میں شیئر کر رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ بہن
پھر جو لوگ درود پاک کی طرف اس راہ پر نکل جاتے ہیں، پھر جو سچے دل سے درود پاک ان کا مقصد ہو جاتا ہے پڑھنا، اور وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ان کی محبت میں پڑھتے ہیں، ان کی پھر دنیا آخرت ساتھ نہیں چل سکتی، ان کی ایک ہی سائڈ صرف ساتھ چلتی ہے، ان کے وہ آخرت ہے، اور دنیا سے ان کا انٹرسٹ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر لوگوں کے واقعات سنے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں میں اتنا میں نے حوصلہ دیکھا ہے، اتنی استقامت دیکھی ہے، ان کے حالات بھی مشکل دیکھے ہیں، لیکن ان کو ان مشکل حالات سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، دے آر نارمل آن اٹ۔ تو اگر آپ کو روحانیت چاہتے ہیں آپ، تو اپنے مائنڈ کو اس بات سے پریپیئر رکھیں کہ روحانیت آپ کو اس دنیا سے جدا کر دے گی بالکل، یعنی اس دنیا میں ہونے والے واقعات، معاملات، ان سے آپ کی لائف پیچھے ہوگی، تو دنیا سے آپ کی کوئی غرض نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر آپ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر کے چلیں، اور بے شک میں نے کہا کہ روحانیت چن کے ملتی ہے، ایسی ہر کسی کو روحانیت نہیں مل جاتی، تو جب روحانیت ملتی ہے کسی انسان کو تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں، ہر انسان کو پرکھ کے یہ چیز ملتی ہے، ایسے ہی ہر انسان کو نہیں یہ چیز مل جاتی، ہر انسان کو یہ کامیابی ایسے ہی نہیں مل جاتی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور جن کو مل جاتی ہے وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں کیا ملنا ہے، تو دنیا ان کے لیے بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، میں ان کا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو تھوڑی بہت روحانیت ان کے پاس ہے، مجھے نہیں پتہ اور کتنی ہے، لیکن جتنا مجھے پتہ تھوڑی بہت روحانیت ان کے پاس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے معاملات درست نہیں کر سکتا، میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں پر مجھے اجازت نہیں کہ میں اپنے معاملات درست کروں۔ اب یہ بھی ایک روحانیت کی سٹیج ہے۔ تو اس میں اعظم ہمیں مل جائے جی، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو ایسے اس میں اعظم نہیں ملنے والا، وہ تو اللہ واللہ عالم، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس میں اعظم بھی انہی لوگوں کو ملتا ہے جو کہ اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کو ہی پریفر کرتے ہیں اور پیچھے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو ہی صرف اور صرف اس میں اعظم ملتا ہے، اور ان کی لائف پھر ایسی ہو جاتی ہے کہ جب آپ دنیاوی لحاظ سے ان کی لائف دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی لائف تو دنیاوی بڑی خراب ہے، اور ان کی روحانیت کی جو زندگی ہے وہ بہت حسین ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر آپ کسی کی سامنے روحانی زندگی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بہت کچھ نظر آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی وش ہے کہ آپ وہ بنیں، تو ان کے چیلنجز کو بھی ساتھ میں دیکھیں کہ کیا آیا آپ ان کو فیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور وہ مقام عطا کر دیں گے، لیکن روحانیت کی منزل پہ جو چل گیا اس کو صبر بھی بہت کرنا ہے، اس کو اتنا صبر کرنا ہے کہ اگر اس کی مصیبتوں پہ اس نے اف بھی کہہ دیا تو اس سے روحانیت چھن جائے گی۔ ایک ایسی چیز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک درود پاک کے بارے میں بات شیئر کروں گی، تاکہ سب لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور ہر انسان جو درود پاک کی لائن پر چلنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم درود پاک کو اپنی لائف میں ایڈ رکھیں اور وہ ہمیں اس سے فیض ملے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ چلیں جی، تب تک پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔